بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ثنا سرفراز۔ آج میں نے جو ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے اس کا نام ہے نیکیوں کا مہینہ۔ زہ نصیب آیا شہر رمضان، لایا ہے وہ گوہر قرآن، بھایا ہے ہمیں ماہ سیام، نہ طلب نوش نہ قبول طعام، بخشش رحمت حکم خداوندی ہے عام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے ایک کونے میں تنہا بھوکے پیاسے عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اقرأ بسم ربک الذی خلق کی خوشخبری لے کر نمودار ہوئے، یعنی پڑھیے اپنے اس اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ عظیم واقعہ رمضان کے مبارک مہینے میں رونما ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور جس رات یہ نازل ہوا قرآن مجید نے اسے مبارک اور عزت والی رات قرار دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو ایک برکت والی رات میں اتارا۔ اسی بنا پر رمضان کے پاک اور مقدس مہینے میں بھوکا پیاسا رہنا، اللہ کا ذکر کرنا اور تنہائی میں اس سے لو لگانا، گویا اعتکاف میں بیٹھنا اور شب قدر لیلۃ القدر میں جاگ کر اللہ کے حضور سربسجود ہونا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ روزے سے مراد فاقہ کشی نہیں ہے۔ اسلام کے آغاز میں غربت کی وجہ سے عرب کے لوگ ویسے بھی فاقوں سے دوچار ہو جاتے تھے۔ اگر ایسی ہی بات ہوتی تو پہلے روزہ فرض ہوتا، مگر جب لوگوں میں توحید کا تصور پختہ ہو گیا اور وہ نماز اور دوسرے قرآنی احکام پر عمل کرنے کے عادی ہو گئے تو ان میں ایک ایسا جذبہ بیدار کرنا ضروری ہو گیا جس سے جرأت، ہمت، صبر اور ثابت قدمی پیدا ہو، اور وہ ہر قسم کی مصیبتیں برداشت کر کے کفر و شرک اور اخلاقی بگاڑ کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر گندگی کو دور کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز اللہ نے بنائی ہے، اور جسم کو بیماریوں سے پاک کرنے والی چیز روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مسلم اور غیر مسلم ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ اسلامی احکام کے مطابق روزہ رکھنے سے بہت سی خطرناک بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ روحانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں کا علاج بھی روزے میں موجود ہے۔ روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم کے تمام اعمال اپنی ذات کے لیے ہیں سوائے روزے کے، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر اور بدلہ دوں گا۔ فرمایا، روزہ ڈھال ہے۔ جس دن کوئی شخص روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ نہ تو بےہودہ باتیں کرے اور نہ جھگڑے، اور اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا لڑائی کرے تو روزے دار کو چاہیے کہ کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ مزید فرمایا، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان سرسبز و شاداب ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے،
ان کے سوا کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ تو سب روزے دار اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، اور ان کے سوا کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب یہ سب داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ پھر بند کر دیا جائے گا اور کوئی دوسرا اس میں داخل نہ ہوا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دے تو چاہے عمر بھر اس کی تلافی کے لیے روزے رکھے، تب بھی اس ایک روزے کی کمی پوری نہیں ہوگی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں سو رہا تھا کہ دو آدمی آئے، انہوں نے میرا شانہ پکڑا اور مجھے ایک سخت دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے اور مجھے اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے کہا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اس پر نہیں چڑھ سکتا۔ ان دونوں آدمیوں نے کہا، آپ چڑھیے، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ چنانچہ میں چڑھ گیا، اور جب میں پہاڑ کے بیچ میں پہنچا تو میں نے وہاں کچھ شدید قسم کی چیخیں سنی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ اہل جہنم کی چیخیں ہیں۔ پھر مجھے آگے لے جایا گیا تو میں نے وہاں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو الٹے ٹانگ دیے گئے ہیں، جن کے جبڑے پھاڑ دیے گئے ہیں اور ان سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ روزہ خور لوگ ہیں، یہ رمضان کے مہینے میں کھاتے پیتے تھے۔ یہود کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے روزوں میں سحری نہیں کھاتے تھے، یہ طریقہ ان کے عالموں نے خود گھڑ لیا تھا۔ چنانچہ اس سرکشی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سحری کھانے سے منع کر دیا تھا۔ افطار کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، خیریت کی حالت میں رہیں گے۔ روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اس کی عظمت اور بڑائی کا اظہار کریں، اس کا شکر ادا کرے اور ان میں تقویٰ پیدا ہو جائے، یعنی ان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے جو انہیں ہر اچھے کام پر ابھارے اور ہر برے کام سے روکے، اور وہ یہ خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہ ہونے پائے۔ یہ احساس پیدا کرنے میں روزے کا کردار بڑا اہم ہے، اور زندگی کے سفر میں یہی بہترین توشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ سامان سفر ساتھ لے لیا کرو، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ معلوم ہوا کہ روزہ صرف کھانا پینا ترک کر دینے کا نام نہیں، بلکہ تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش روزے کا اصل مقصد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور برے عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگر روزے کو بری باتوں اور برے کاموں سے محفوظ نہ رکھا جائے تو روزہ روزہ نہیں رہتا، بلکہ صرف بھوک اور پیاس بن کر رہ جاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں اپنے روزوں سے بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے راتوں کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں بے خوابی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ مبارک مہینہ اس لیے ہے کہ ہم جسم کے ساتھ ساتھ روح کو بھی مناسب غذا پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے اندر میانہ روی پیدا ہو اور ہم ہر کام اپنے اللہ سے ڈر کر کریں اور ایک دوسرے کے کام آئیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بابرکت مہینے میں اللہ کی عبادت کریں، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں،
راتوں کو تراویح کی نماز میں باقاعدہ شریک ہوں، روزہ داروں کا احترام کریں، اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں اور روزہ داروں کو روزہ افطار کروائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا کہ پھر اسے کبھی پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔